جو یہ بزنس ڈیولپر کے شعبے سے وابستہ ہے، اس کا بیسیکلی کام کیا ہے؟ کیا جائز پیسہ کمانے کے لیے یا زیادہ پیسہ کمانے کے لیے کوئی ناجائز رستہ ہی اختیار کیا جائے تو پیسہ جیسا کہ میری مثال آپ کے سامنے ہے کہ میں گھر بیٹھے باہر کی ٹریولنگ سے بچنے کے لیے اور باہر کی باتیں سننے سے بچنے کے لیے میں گھر بیٹھی اپنے پلیٹ فارم پہ کام کر رہی ہوں. اپنے والد کے لیے دعائیں خریدنی تھی، میرے بہن کی شادی کرنی تھی، تو مجھے جو بھی جائز اور ناجائز رستہ آیا میں نے وہ استعمال کیا. دیکھیں ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے کہ ایک عورت جب باہر نکلتی ہے کمانے کے لیے تو اس کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 25 کروڑ عوام کے بچے سے لے کے بوڑھے تک اسے سب بندے دیکھنا جاننا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریحان طارق صاحب بندے کا ایک ایسا امیج بنا دیتے ہیں کہ نہ سننے والا بھی سنتا ہے. کہ وہ 4-5 دن سے ڈپریشن میں ہیں ڈپریشن میں. اور ان کو دیکھ کے لگ بھی رہا تھا. تو اس طرح ایک فیمیل کو ٹارچر کرنا کیا اچھی بات ہے؟ وردہ ملک کبھی اپنی سوئمنگ پول کی ویڈیوز لگاتی ہیں، کبھی ڈانس بڑا عجیب و غریب کرتے ہوئے بھی لگاتی ہیں، تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے؟ دوستو بھائیو السلام علیکم، میں آپ کا میزبان راجہ عمران رفیق اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عثمان زیب یوٹیوب چینل کے ساتھ. آج میرے ساتھ جو میری مہمان موجود ہیں یہ بزنس ڈیولپر کے شعبے سے وابستہ ہیں اور سیلف میڈ ایک لڑکی ہیں. یہ اپنے بلبوتے پہ کام کر رہی ہیں. ان کا نام امارہ حنیف ہے. ان سے آپ کی ملاقات کرانے کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی بچیاں پوزیٹیو کام کر کے پوزیٹیو امپیکٹ معاشرے میں ڈال کے اب نہ صرف خود کو پال رہی ہیں بلکہ اپنے پورے کے پورے گھروں کو بھی چلا رہی ہیں. آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں بات کرنا ضروری ہے. اسی حوالے سے جب بات چیت ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میری بیٹی، میری بہن، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کو یہاں پہ مدعو کرنا یا آپ سے بات کرنے کا بنیادی میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک عام روش بن گئی ہے کہ اگر عورت نے پیسہ کمانا ہے تو شاید جائز طریقے سے وہ کما نہیں سکتی، جو ہمارے معاشرے کی روش ہے. جبکہ یہ عورت وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہر جگہ موجود تھی. بالکل. مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ جو یہ بزنس ڈیولپر کے شعبے سے وابستہ ہیں، اس کا بیسیکلی کام کیا ہے؟ اس کا بیسیکلی کام کلائنٹ ایکویزیشن ہے کہ ہم ایک فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ کلائنٹ ہنٹنگ کس طرح سے کرتے ہیں اور کلائنٹ کے ساتھ ہم پرپوزل کس طرح سے شیئر کر سکتے ہیں اور ہم کمیونیکیٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ایک پروجیکٹ کو ہم گریب کس طرح سے کر سکتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک روش چل رہی ہے کہ جی 25,000 50,000 سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا، تو کیا جائز پیسہ کمانے کے لیے یا زیادہ پیسہ کمانے کے لیے کوئی ناجائز رستہ ہی اختیار کیا جائے تو پیسہ آتا ہے، یا جائز راستے سے بھی پیسہ آ سکتا ہے زیادہ؟ جائز راستوں سے بھی پیسہ آ سکتا ہے. جیسا کہ میری مثال آپ کے سامنے ہے کہ میں گھر بیٹھے باہر کی ٹریولنگ سے بچنے کے لیے اور باہر کی باتیں سننے سے بچنے کے لیے میں گھر بیٹھی اپنے پلیٹ فارم پہ کام کر رہی ہوں اور میں پیسہ کما رہی ہوں اور اپنی ساری ضرورتوں کو پورا کر رہی ہوں. ہم نے پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ دیکھا جس میں، کیونکہ وہ پورے پاکستان میں وائرل ہوا ہے پوڈ کاسٹ ہے، ایک ریحان طارق صاحب ایک وردہ ملک لڑکی سے سوال کرتے ہیں اور وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اپنے والد کے لیے دعائیں خریدنی تھی، میرے بہن کی شادی کرنی تھی، تو مجھے جو بھی جائز اور ناجائز رستہ آیا میں نے وہ استعمال کیا. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایسا کرنا چاہیے کوئی بھی لڑکی ہو وہ؟ سوسائٹی کی پوائنٹ آف ویو سے تو بالکل غلط راستہ ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے برعکس وہ کوئی اسکل سیکھ کے وہ گھر بیٹھ کے یا وہ ایک آفس جاب کر کے وہ اچھا کر سکتی ہے. میرا تو یہی خیال ہے. اچھا مجھے یہ آپ بات بتائیں کہ کسی بھی محفل میں بیٹھ کے، کیونکہ دیکھیں نا عورت کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. بالکل. ابھی آپ میرے پاس مہمان بیٹھی ہوئی ہیں، کیا بھرے ہجوم میں کسی کی تذلیل کرنا اور وہاں سے ایک بندہ اٹھے اور وہ کہے کہ یہ لڑکی جو ہے، یہ اس کی مثال تو میں ایسے دیتا ہوں جیسے فلانی طوائف ہے یا فلانی عورت ہے، تو کیا یہ غیر مناسب بات نہیں؟ بالکل غیر مناسب بات ہے. آپ ایک عورت کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کی عزت کریں آپ، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک گیسٹ بلا رہے ہیں اپنے شو پہ تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان کی تذلیل کریں.
یہ ہر انسان کا پرسنل ریلیشن ہے اس خدا کے ساتھ. آپ کوئی مذہبی بات نہ کریں, آپ کسی کے کریکٹر پہ بات مت کریں. یہ اس کا اور اس کے خدا کا راستہ ہے. اچھا مجھے یہ بات بتائیں کہ جیسے مختلف ہم معاملات میں دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کو بنسبت مردوں کے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں بالکل. کسی بھی وہ شعبے میں جاتی ہیں. تو جب آپ اپنی زندگی کے معاملات میں چل رہی ہیں تو کیا آپ کو بھی ہراسمنٹ کا یا مختلف طرح کے تنگ کرنے کا معاملہ پیش آتا ہے یا نہیں؟ جو عورت ایک مضبوط ہو جاتی ہے, نکل پڑتی ہے, پھر اس کو فیس کرنے میں آسانی ہوتی ہے. کیا کہتی ہیں اس بارے میں آپ؟ یہ تو اب دیکھیں ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے کہ ایک عورت جب باہر نکلتی ہے کمانے کے لیے تو اس کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ بیسیکلی ہمارے معاشرے میں تربیت کا بہت بڑا فقدان آ رہا ہے. دیکھیں ہم ایک لڑکی کو تو سکھاتے ہیں کہ آپ نے پردہ کرنا ہے, آپ نے ایک اچھی لڑکی کیسے بننا ہے, آپ نے گھرداری کس طرح سے سنبھالنی ہے, اور آپ نے اپنی ویلیوز کو کس طرح سے مد نظر رکھنا ہے. اس کے برعکس ہم یہ لڑکوں کو نہیں سکھاتے ہیں کہ آپ نے ایک عورت کی عزت کرنی ہے. کوئی آپ کی ماں, بہن, بیٹی یا جو بھی عورت ہے, سب سے پہلے آپ اس کی عزت کریں گے, پھر ہی اس کے بعد آپ اس معاشرے کے اچھے مرد بن سکتے ہیں. جبکہ اس فقدان کی وجہ سے ہم عورتیں یہ فیس کر رہی ہیں کہ لائک دیکھیں ہم آفس کے لیے نکلتے ہیں, راستے میں آپ کو ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سم ٹائم اب آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو میں بھی آفس میں بھی سامنا کرنا پڑتا ہو. تو اس وجہ سے یہاں پہ فلا جو ہے وہ تربیت میں آ رہا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ وردہ ملک کی ہم بات جیسے کر رہے ہیں ابھی, کیونکہ ایک ٹرینڈنگ ٹاپک چل رہا ہے, یہ لوگ اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں ابھی. جی. ایک شادی میں وہ آتی ہے سڈ ریپر کی, وہاں پہ وہ ایک ڈانس کرتی ہے, اس کو کوئی بندہ نہیں جانتا ہے پاکستان میں. اچانک ریحان طارق صاحب اس کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں اور 25 کروڑ عوام کے بچے سے لے کے بوڑھے تک اسے سب بندے جاننا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریحان طارق صاحب بندے کا ایک ایسا امیج بنا دیتے ہیں کہ نہ سننے والا بھی سنتا ہے. جی. تو کیا آپ کسی جگہ یہ نہیں سمجھتی کہ وہ بلا کے باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں, اور کیا ایسا کرنا مناسب ہے؟ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. دیکھیے ایز اے فیمیل جیسے میں نے کہا کہ آپ ایک عورت کی رسپیکٹ کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ آپ کی گیسٹ ہیں, وہ آپ کے پاس آئی ہیں, آپ کو اس چیز کا کوئی حق نہیں کہ آپ ان کی تذلیل کریں. کہ بیسیکلی پوڈ کاسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس پرسن کو بلائیں اور ان کی لائف جرنی کے بارے میں پوچھیں, تاکہ اس سے جو ہماری آنے والی جنریشن ہے وہ سبق سیکھے کہ وہ کس طرح سے ارن کر سکتے ہیں, لائک جو بھی اس کی لائف کی سکسیسفل سٹوری ہے. یہ نہیں کہ آپ ان کو بلائیں اور آپ ان سے مسالے دار کوسچن کرنا شروع کر دیں, صحیح بات. اور آپ اپنی لائک آڈینس کو بھی بٹھا دیں کہ آپ بھی کوسچن کریں, اور اس کے بعد اس آڈینس میں تو ایک لڑکے نے باقاعدہ, آپ کو میں نے پہلے بھی کہا اب بھی کہہ رہا ہوں, کہ ایسا سوال کیا ہے کہ شاید کوئی اکیلے میں بھی کرتے ہوئے شرمائے. تو یہ بہت غلط بات ہے. بہت یہی غلط میں بات, کہہ رہی ہوں غلط کہ بات وہ ہے. ایز اے گیسٹ وہ ان سے بالکل بھی ایسا کوسچن نہیں کر سکتے, اور آڈینس کو تو بالکل حق نہیں ہے. اور اس آپ دیکھیں ان کوسچنس کے باوجود وردہ ملک, ابھی میں کل پرسوں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ وہ 4-5 دن سے ڈپریشن میں ہیں, اور ان کو دیکھ کے لگ بھی رہا تھا. تو اس طرح ایک فیمیل کو ٹارچر کرنا کیا اچھی بات ہے؟ آپ بتائیں. نہیں, غلط. دیکھیں میں تو آپ کو ایک اور بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ وردہ ملک آئی, اس سے پہلے ایک حکیم شہزاد صاحب ہیں, وہ مجون بیچنے والا آدمی, اور بلیو کریں کہ اس کی یہ پوزیشن بن گئی تھی کہ اسے اب کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا. ان کے پروگرام میں آنے کے بعد جو بندہ لاکھ روپے پہ کام کر رہا ہے وہ 5 لاکھ پہ چلا جاتا ہے, مشہور ہو رہا ہے. وقتی اس کو ٹینشن ضرور ہوتی ہے, لیکن وہ اچھا مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں ہم نے نا آپ کی بات روک رہی, دیکھیں کہ آپ نے ایک پرسن کو بلایا, اس کا بزنس ہے, اس کی جاب ہے, اس کی پرسنل لائف جو بھی ہے, کیا آپ کو میرے خیال سے کوسچن اٹھانا چاہیے ان پہ کہ آپ نے یہ کس طرح سے ارن کیا, یا مجھے یہ بتائیں. جیسے اس کے لیے تو ادارے بنے نا, ادارے بنے, دکھا رہے کہ دیکھیں یہ گاڑی آپ کی ہے, مجھے بتائیں یہ نمبر پلیٹ کہاں کی ہے, نمبر کیسے لیا ہے, یہ ٹن مجون آپ کی ہے, لائک وٹ از دس. تو آپ کو اس طرح کے کوسچن آئی ڈونٹ تھنک سو کرنے مجھے ایک بات بتائیں, آپ وہ کوسچن کریں جس کو دیکھ کے سننے والا کچھ سیکھے, نہ کہ آپ پہ تنقید کرے. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں, دیکھیں یا ہم ایک عورت کی بات نہیں کر رہے, ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں. بالکل. ایک لڑکی جو گھر میں بیٹھ کے کچھ بھی کرتی ہے, اس کا کوئی ضامن نہیں ہے, نہ اس سے کوئی سوال کرے گا, نہ کوئی جواب لے گا. جی بالکل. لیکن اگر فرض کریں آپ یہ باہر نکلتی ہیں, آپ کوئی غلط کام کرتی ہیں تو اس کے اثرات پڑتے ہیں. پھر کیمرے کے سامنے اگر آپ کر رہی ہیں تو ایک بندہ نہیں 1000 آدمی دیکھ رہا ہے. جی بالکل. اب ہم وردہ ملک کو ڈسکس جیسے کر رہے ہیں, وردہ ملک کبھی اپنی سوئمنگ پول کی ویڈیوز لگاتی ہیں, کبھی ڈانس بڑا عجیب و غریب کرتے ہوئے بھی لگاتی ہیں. تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ عورتوں کو بھی چاہیے
کہ ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جس سے معاشرے میں غلط امپیکٹ پڑے. ہماری بچیاں، ہمارے اسکول کی بچیاں، کالج کی بچیاں، یونیورسٹیز کی بچیاں، وہ بہت کمزور ذہن کی ہوتی ہیں تو وہ جی خراب ہوتی ہیں. تو ایسا ہونا چاہیے کیا؟ میں یہی سجیسٹ کروں گی، یا میرے خیال سے یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے، جیسے میں بھی ابھی لپ سنک کی ویڈیوز بناتی ہوں، میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ رکھا ہوا ہے، وہ میری پرسنل لائک فری ٹائم میں بناتی ہوں. ٹھیک ہوگا. آپ ضرور کریں یہ ایکٹیویٹیز، آپ ضرور ڈانس کریں، آپ ضرور انجوائمنٹ کریں، لیکن سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے سے نہ پرہیز کریں. کریں. دیکھیں نا یہ یہ چیز میں بھی جب جاننا آپ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایک پرسن اس کو دیکھتا ہوگا، وہ تو لاکھوں ہزاروں لوگوں تک جاتی ہے، اور یہ میرے خیال سے بے حیائی بڑھتی پھیلانے ہے. والی بات ہے. پھیلانے آپ اپنے تک رکھیں اپنی پرسنل ایکٹیویٹیز اچھا کو. مجھے ایک آخری سوال کا یہ جواب دیں کہ جو بچیاں، بچے ہو یا بچیاں ہوں جو ابھی لائف سٹارٹ کر رہی ہیں، 15 سال 20 سال کے ہیں، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں انہیں جاب کرنی چاہیے یا بزنس کی طرف آنا چاہیے؟ آپ نے اپنی جرنی میں کیا سیکھا؟ ابھی دیکھیں، ابھی جیسے آپ نے کہا 14 سے 15 سال کے ہیں، تو اس ایج میں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان میں اس قدر وہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. میں ان سے یہی کہوں گی کہ فرسٹ آف آل تو اپنی اسٹڈی پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے. اسٹڈی پہ فوکس کرنے کے ساتھ ساتھ ہاں ہمارے پاس ای لرننگ پلیٹ فارم ہے، اس کے بعد فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے، اس کے علاوہ ہم یوٹیوب ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی ایسی چیزیں جہاں پہ آپ جا کے اپنے انٹرسٹ کی چیزیں وہاں پہ ٹیوٹوریلس دیکھیں، اس چیز کو آپ سیکھیں. پہلے تو جب آپ سیکھ لیں گے پھر اس کے بعد، ابھی دیکھیں لاہور میں اس قدر اکیڈمیز ہیں جو کورسز کرواتی ہیں، ویڈیوگرافی کے کرواتی ہیں، تو آپ وہ کورسز کریں، وہ ساتھ ساتھ اسکل سیکھیں. اس دوران جب تک آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی، آپ کے پاس ایک اسکل آ چکی ہوگی، اس کے بعد آپ فری لانسنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور آپ کسی اچھی فرم میں جاب بھی کر سکتے تو ہیں. آپ لوگوں کو لائیو ٹک ٹاک پہ آنے کی طرف نہیں کہیں گے کہ جس طرح آج کل تو بڑا ایزی ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی بڑا پیسہ اور گفٹنگ اور یہ کچھ ہو جاتا ہے جی، اور سال 2 سال میں ہم سب کچھ بنا لیتے ہیں جی. نہیں، میں بالکل بھی شارٹ کٹس پہ بلیو نہیں کرتی ہوں، تو میں اس چیز کو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی اور نہ ہی میں پروموٹ کروں. بہت شکریہ ہمارا، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. ناظرین، یہ میرے ساتھ پاکستان کی ایک بیٹی تھی، کیونکہ معاشرے میں کس طرح لوگوں نے اسٹرگل کر کے آگے آنا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. اور یقین کریں کہ لازم نہیں کہ آپ غلط راستہ ہی اپنائیں گے تو پیسہ کمائیں گے. اللہ نے بے شمار راستے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ نے کسی جگہ پہ مرد اور عورت کی پابندی نہیں لگائی، یہ ہماری قائم کی گئی پابندیاں ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان راجہ عمران رفیق کو اجازت دیں. سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ میری بات سمجھ آئی ہوگی، اور ہمارے اس پیغام سے انشاءاللہ بہت سے لوگوں کے جو خیالات ہیں ان میں بدلاؤ آئے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.